ٹائم کالے کوٹ کی وجہ سے علی بخاری صاحب کو ٹکٹ مل گیا تھا, ہم نے ان کی ووٹ سپورٹ بھی کی ہے. گاڑی ڈرائیو کرتا تھا, میں ٹیکسی ڈرائیور تھا, میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی. کرپشن کے الزامات ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لگتے بھی. آپ نے بھی ڈیولپمنٹ کی ہے تو آپ کے اوپر بھی اس طرح کچھ الزامات لگے ہوں گے. اچھا, یہاں سوال میں یہ رکھنا چاہوں گا, جس 2018 سے لے کر 2022 تک 4 سالوں کے اندر ایک پروجیکٹ جو مکمل نہیں ہو پایا, لیکن 2022 سے 2023 میں 1 سال میں مکمل ہو گیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے بات؟ آج شام تک یہ اپروول نہ ہوئی تو میں یا خود رزائن دے دوں گا یا میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا. خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں, سماجی ہوں یا پھر کاروباری. حکام والا کو اپیل کرنا ہو, ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو, پولیس کے ظلم کا شکار ہو, کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام, کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو, علاقائی مسائل ہوں, اجتماعی مسئلہ ہو یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر, انتخابات بلدیاتی ہوں, قومی یا صوبائی, امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور, ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو, خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے. ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا. ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. آئیں سچ کا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں. ڈائل کریں 0333109988. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین, سیاستدانوں کے بارے میں اکثر ایک بات جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے, کہی جاتی ہے, اور اس کا تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ بالکل نایاب ہو جاتے ہیں جب ان کو ووٹ مل جاتا ہے, جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے, جب وہ ایک فارم میں آ جاتے ہیں تو وہ بالکل نایاب ہو جاتے ہیں. اپنی عوام میں ترقیاتی کام دور کی بات ہے, وہ عوام میں یا حلقے میں نظر بھی نہیں آتے. لیکن وہیں پر ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے لیڈران, کچھ اس طرح سے رہنما جو عوام کو اپنے دل کے عزیز رکھتے ہیں, عوام کے کام آتے, عوام کی خدمت کرتے ہیں, وہ عوام کے درمیان رہنا بھی پسند کرتے ہیں, عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور ترقیاتی پروجیکٹس لے کر آتے ہیں. تو ناظرین, اسی حوالے سے ہم آج موجود ہیں یو سی لوئی بیر میں, اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یو سی لوئی بیر کے پہلی شخصیت ہیں جو کہ منتخب چیئرمین ہیں جناب ملک اخلاق احمد ایوان صاحب. ان سے ہم کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, آیا وہ سیاست میں کس طرح آئے, کس طرح انہوں نے قدم رکھا, اور آیا ان کا ویژن کیا تھا, اپنے ویژن میں کتنے کامیاب ہوئے, اور انہوں نے اپنی یو سی میں کتنے ترقیاتی کام کروائے. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یو سی کے اندر کافی ورک کروایا ہے, پولیٹیکل بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو آپ نظر آتے ہیں. تو سر, سیاست میں کس طرح سے قدم رکھا, کس طرح سے کوشش کی, اور کس طرح سے سیاست میں آئے, سر یہ بتائیے. سب سے پہلے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس بابرکت کے نام سے جو مالک اور خالق ہے ہم سب کا, پھر درود محمد و آل محمد پر جن کی خاطر یہ کل جہاں بنایا اور سجایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جی میں ہمیشہ کی طرح آپ کے خبرنامہ چینل اور اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارا موقف, ہمارے جو ترجیحات ہوتی ہیں, ہمارے جو جس قسم کی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے یا دیگر جتنے امور ہیں, وہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے, ہم سے محبت کرنے والوں کے لیے آپ ہمارا ہمیشہ ذریعہ بنتے ہیں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے. میں آج پھر اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب, خبرنامہ چینل اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ کا سوال ہے جی کہ سیاست میں آنا اور کارکردگی, یہ کافی ایک ہی سانس میں آپ کے کافی تفصیلی 3-4 سوال آ گئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنی میموری, اپنی یادداشت کے مطابق کمی بیشی ہو سکتی ہے, ٹائم کافی گزر گیا ہے, تو اس کو آپ تک پہنچاؤں اور آپ ہمارا موقف, ہمارے جو مہربان ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم سے سوال کرنے والے ہیں, ان تک پہنچائیں. سب سے پہلے جی ایک جو آپ کا شروع میں آپ کو سن رہا تھا تو آپ نے کہا جی بہت سارے حلقوں سے لوگ الیکشن لڑ کر لیڈران اور جو اس طرح کا رہنما. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, نہ میں کوئی لیڈر ہوں, نہ کوئی میں سیاسی رہنما ہوں. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, میں ایک چھوٹا سا خدمتگار ہوں, میں ایک چھوٹا سا مرشد عمران خان کا ایک کارکن ہوں, یہ آپ کا بڑا حقیقی ورکر ہوں. میرے لیے یہی کافی ہے. باقی لوگوں کی محبت ہے اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے جی سیاست سے وابستگی اور سیاست میں آنے کا, دیکھیں میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو میرا ذاتی جو ہماری ذاتی گھر ہے, مثلا جو میرے
آپ کہہ سکتے ہیں تایا حضرات تھے، میرے ماموں حضرات تھے، یا میرے دیگر جتنے میرے قریبی کزن وغیرہ ہیں. گاؤں کی سیاست میں تو ہمارا کوئی خاص انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ہماری جو فیملی پنڈی میں رہتی ہے، راول پنڈی کی حدود میں، ڈیلا روڈ سے جرائی سے ہمارے بابا جی ہیں، ہمارے دادا ہیں، رشتے میں میرے دادا صاحب کے فرسٹ کزن ہیں چودھری لیاز صاحب، وہ صاحب کا 2 دفعہ ناظم رہ چکے ہیں. ان کے بیٹے ابھی چودھری عمران لیاز صاحب MP ہیں PP 11 سے. اسی طرح ہمارے کزن ہیں ملک یاسر رضا صاحب، وہ خود MPA رہے ہیں. ہمارے ماموں ملک رضا صاحب MPA رہے ہیں. اسی طرح چودھری تنویر صاحب کے ساتھ جو وہ فیملی ہمارا ان سے کافی قریبی رشتہ ہے. اس طرح ہمارے ماموں ملک جنگیر صاحب وہ چیئرمین رہے ہیں یونین کونسل سے. تو اس طرح سیاسی وابستگی اس لحاظ سے ہے، لیکن ہماری ذاتی گاؤں سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی. لیکن مجھے بچپن سے نا یہ تھوڑا سا شوق تھا، شوق کہہ سکتے ہیں سیاست میں آنے کا. اور میرے اندر بچپن سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو میرے ہم عمر دوست ہیں بھائی ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے. جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، اسکول دور کی بات ہے، گاؤں میں کوئی خوشی غمی ہو تو ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا تھا لڑکوں کا، جن میں میرے بہت سارے بھائی ملک جنید بصیرت صاحب ہیں، ملک شہباز صاحب ہیں. اسی طرح ہمارا ایک بھائی ملک آسم فوت ہو گیا ہے، اور ملک نوید اور رحمان صاحب ہیں، ملک محمودر صاحب ہیں، میرے باقی کزن ہیں ملک عابد، ملک ساجد. تو اسی طرح ہمارے بہت سارے اور دوست کزن تھے. ہمارے بڑے بھائی ملک مصدق صاحب تھے، ملک عدنان صاحب تھے. ہمارا ایک گروپ تھا پورا کہ جب گاؤں میں کوئی خوشی غمی ہوتی تھی تو وہ چٹائیاں ڈالنا، کرسیاں رکھنا، میز رکھنا، کوئی خوشی ہو غمی ہو ہم وہ کام کرتے تھے. ہمیں بچپن سے اس چیز کا شوق بھی تھا. پھر جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں تو بیسیکلی بزنس کوئی ایسا تھا نہیں، تو میں گاڑی ڈرائیو کرتا تھا. میں ٹیکسی ڈرائیور تھا. میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی. تو وہ بھی کام ایسا تھا کہ ہم آزاد تھے، سوشل ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے تھے، سیاسی گہما گہمی میں شامل ہو جاتے تھے. آزاد کام تھا، کوئی جاب تو تھی نہیں کہ پابندی ہو. تو گاڑی چلانے کا کام تھا، جہاں موقع ملا، جہاں کوئی جلسہ میٹنگ ہوئی تو میں ویسے بھی پہنچ جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 2002 میں جب جنرل الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے PTI کی طرف سے چودھری رب نواز صاحب ہماری کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے سے. تو میں 20 سال میری عمر تھی 2022 میں، اور 2002 میں میری 20 سال عمر تھی. میرا فرسٹ ٹائم ووٹ بنا تھا، ID کارڈ بنا تھا، اور میری وہ پیڈ لیو ووٹ تھی. تو میں ایز اے پولنگ ایجنٹ چودھری رب نواز صاحب کے، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا یقیناً، تو میں یہاں پر اپنے پولنگ اسٹیشن پر PTI کی طرف سے پہلا پولنگ ایجنٹ بیٹھا تھا. تو اس دور میں جو ہمارے وہ ینگ لوگ تھے، خان صاحب کو محبت کرنے والی تو آج سے نہیں تو شروع سے ہی جو خاص کر کے نوجوان تھے وہ تو ہمیشہ خان کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اور کرکٹ ہم لوگ کھیلتے تھے، اس وابستگی سے لوگوں کو پیار بھی تھا. سیاست کی اگر اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن خان سے تو محبت تھی. اس کو تو سب اسٹار سمجھتے تھے. تو میں پہلا پولنگ ایجنٹ بیٹھا تھا، اور ہماری پولنگ اسٹیشن لوئی بیر گاؤں والے سے 42 ووٹیں ہم نے نکالی تھی اکیلے ہی بیٹھ کر. نہ کسی نے پانی دیا، نہ کسی نے کھانا دیا. پارٹی کی طرف سے، کینڈیڈیٹ کی طرف سے اپنی مدد آپ ہی جا کر خود ہی ان سے وہ پولنگ ایجنٹ کا فارم لیا، اور اس کے ساتھ میں خود پولنگ ایجنٹ بیٹھا رہا صبح سے لے کر شام تک. اور 42 ووٹ اس ٹائم نکالی تھی. تو بڑا اس ٹائم میں اپنے آپ کو اعزاز سمجھتا تھا یار کہ ایک سسٹم کے خلاف جو اس دور میں بہت بڑے یہاں کے سیاسی معاملات تھے، کھوکھر برادران تھے، PTI کا تو نام ہی نہیں تھا، پیپل پارٹی تھی، نون لیگ تھی، اور اس کے درمیان ایک نئے بندے کو آ کر اس طرح سے. تو الحمدللہ اس دور سے شوق تھا. پھر کچھ 2007 میں UK چلا گیا. 8 میں ہماری پارٹی نے حصہ بھی نہیں لیا سیاست میں، وہ الیکشن میں. تو پھر میں جب واپس آیا تو پھر کچھ خاص ایکٹیویٹی سیاسی طور پر نہ تھی تو نہ میں نے کی ہے. 13 کے الیکشن میں بھی میں کوئی خاص میری کوئی نہیں تھی وابستگی، انوالومنٹ نہیں تھی، کیونکہ کچھ کاروباری معاملات، کچھ اپنے فائنینشلی معاملات تھے، کام شام شروع کر رہے تھے تو اتنی توجہ نہیں تھی. لیکن خان سے محبت اور پارٹی سے محبت تو تھی. پھر 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا، اس ٹائم سے میں دھرنے کے ٹائم جاتا تھا. اس طرح میں ایکٹیو نہیں تھا پارٹی میں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ تھا، نہ میرا کوئی فیوچر پلان تھا الیکشن لڑنے کا یا سیاسی والے سے. لیکن خان کی محبت میں وہ جو 100 کچھ دن کا دھرنا تھا تو شاید 20 30 50 دفعہ میں بھی گیا ہوں. خان صاحب کے وہ جب ان کا آیا تھا سونامی جو ان کا تھا، جو قافلہ آیا تھا تو اس میں شامل ہونا، نعرے لگانا ایک شوق تھا. پھر 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن شروع ہوا، اب بات آئی کہ میں نے کب باضابطہ سیاست میں انوالومنٹ کی. تو مجھے یاد ہے کہ 2015 میں بلدیاتی الیکشن کا جب کوئی تھوڑی بہت خبر نکلی تو ہمارے گاؤں سے ہمیشہ
2 پارٹی سسٹم تھا, الیکشن ہوتے تھے بلدیاتی لیول پہ, تو وہ بھی ہمارے عزیز ہیں, ہماری فیملی سے ہی ہیں لوگ. تو جب انہوں نے کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا جی کہ ہم فلاں بندہ الیکشن لڑے گا, فلاں لڑے گا, جو ہماری معلومات تک جب بات پہنچی تو میں نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھیں یہ الیکشن ہے, جمہوریت ہے, ہر بندے کا حق ہے. تو 2 فیملیاں, وہ بھی ہماری فیملیاں ہیں, وہ ہمیشہ الیکشن لڑتے رہتے ہیں, تو اس دفعہ ہم الیکشن لڑیں گے. یہ نظریہ لے کر پھر مجھے یاد ہے کہ 3 مئی 2015 کو میں نے فرسٹ میٹنگ, سیاسی میٹنگ اپنی فیملی کے لیول پہ نا, ہمارے 3 گھر ہیں, ہماری ایک فیملی ہے, اس کے آگے 3 کنبے ہیں, ان سب کی ایک میٹنگ کال کی ہم نے اپنے, ہمارا جو بڑا گھر ہے بڑے بھائی ملک جوید صاحب ان کے گھر میں. تو وہاں پر جا کر پھر بہت سارے ہم اس ٹائم ہم بھی نوجوان تھے, آج سے 10 سال پہلے, مطلب آپ کے ساتھ جو 2000 آج سے 10 سال پہلے ہم بھی نوجوانوں میں آتے تھے. تو پھر ہمارے کچھ بزرگ, ہمارے بڑے بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو وہاں پر فیصلہ ہوا جی کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں ایز اے فیملی, بلدیاتی الیکشن کونسلر کی سطح پہ گاؤں میں. تو سب نے کہا جی کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ جی کون کون انٹرسٹڈ ہے, اور بھی نوجوان ہمارے بھائی تھے جو انٹرسٹڈ تھے, ان میں سے مختلف نام آئے, میں بھی ان میں شامل تھا. لیکن ہم سب کے مشترکہ جو پسندیدہ کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے وہ ہمارے چاچو ملک فضل صاحب ہیں. تو ان کو فیملی کی طرف سے نامزد کیا گیا جی کہ ملک فضل صاحب ایز اے جنرل کونسل الیکشن لڑیں, تو ہم پوری فیملی ان کا ساتھ دیں. تو پھر بہت سارے بچوں نے یا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میٹنگ آپ نے کال کی, الیکشن آپ نے لڑنا تھا, تو یہ چاچو فضل تو لڑتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی مجھ سے, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہترین کینڈیڈیٹ ہماری فیملی میں چاچو فضل صاحب ہیں, تو ان کو یہ الیکشن لڑنا چاہیے. کیونکہ اس ٹائم ابھی تک چیئرمین کا الیکشن یا پینل سسٹم کا بات نہیں سامنے آئی تھی. تو وہ الحمدللہ پھر ہم نے الیکشن شروع کر دیا, الیکشن کمپین شروع کر دی, جو الحمدللہ ہمیں گاؤں سے, فیملی میں سے, ہمارا ملحقہ جو گاؤں ہے فراش راجگان سے, اور ملحقہ جتنی ڈوکے ہیں, ڈوک کنبی ہے, ڈوک کشمیریاں ہیں, ڈوک نظام الدین ہے, اور ہماری جو نئی آبادیاں ہیں, وہاں سے کافی اچھا ہمیں رسپانس ملا کہ چاچو فضل صاحب کی صورت میں اگر ہمیں ایک کینڈیڈیٹ سامنے آئے تو سارے لوگ متفق تھے. پھر آگے کچھ دنوں کے بعد چیزیں الیکشن کمیشن کی طرف سے آتی رہیں کہ پینل کی سطح پر الیکشن ہوگا, یو سی کی سطح پر الیکشن ہوگا, چیئرمین کا الیکشن ہوگا. وہ چیزیں چونکہ ہم پراپر اب سیاست میں انوالو تھے, اور اس میں ہماری مین رہنمائی میرے بڑے بھائی, میرے استاد, بلکہ ہم سب کے استاد ہیں, ملک خضر رحمان صاحب کر رہے تھے. تو پھر ہم ان چیزوں کو, باقی بھی ہمارے بزرگ بڑے سارے ساتھ تھے, تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا. تو پھر جب ہماری یونین کونسل بنی, آج تو یونین کونسلیں اس سطح پر ہیں, تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک جو ہماری وارڈ تھی اب وہ ایک یونین کونسل بن گئی. جیسے ایگزامپل کے طور پہ ابھی میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا, کرنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن سے, یہ ہماری وارڈ نمبر 1 تھی. اچھا, یہ جنرل کونسلر کی وارڈ تھی. تو یہ جو یونین کونسل تھی آپ لوگوں کی, اس کا کتنا رقبہ تھا پھر اس حساب سے؟ یہ میں بھی آپ کو اس کا اوور آل حدود اربا بتاؤں گا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر وہ جو ہماری ایک وارڈ تھی سمجھے, وہ ایک یونین کونسل بن گئی. اس طرح پی ڈبلیو ڈی کی 2 وارڈیں تھیں, وہاں پر بھی اب 2 یونین کونسلیں ڈیوائڈ کر کے آگے پیچھے وہاں پر بن گئی ہیں. جو ہماری پولیس فنڈیشن والی وارڈ تھی وہاں پر میڈیا ٹاؤن اور وہ اس کے ساتھ ملاقہ ایریے کی یونین کونسل بن گئی. اسی طرح سوان گارڈن کے اندر 2 یونین کونسلیں بن گئی ہیں. یہ ہماری ایک وارڈ تھی. ہمارے یہ لوئی بیر والی وارڈ بہت بڑی وارڈ تھی. آپ سمجھ لیں توت سٹاپ سے لے کر نا آگے آئیں, جو اسکول ہے جی یہ ملک ہاؤس سے آگے آ کر نا, وہاں سے لے کر نیول تک, اچھا جی, جس میں دیہاتی علاقہ اور ہمارا سوسائٹی ایریا, اس وارڈ کی میں بات کر رہا ہوں. وارڈ لوئی بیر کی جو وارڈ نمبر 6 تھی, جہاں سے چاچو ملک فضل صاحب کونسلر بنے تھے. اس کے ساتھ ہمارا جناح گارڈن تھا, ہمارا نیول انکریج تھا, وہ ادھر والے تک سمجھیں کہ سیالے تک. یہ ہماری ایک وارڈ تھی. تو الحمدللہ اس ٹائم اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. پھر ہمارا جو ڈیسائیڈ ہوا کہ یار پھر اب ہم پینل کی صورت میں الیکشن لڑیں گے, ہم پورا ایک اپنا پینل بنائیں گے. تو وہ چیزیں جب ہماری فیملی کے اندر بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہوئی, تو پھر یہ کہا گیا جی کہ کس پارٹی سے الیکشن لڑا جائے, کیونکہ ہماری فیملی کے اندر بھی مختلف پارٹیوں سے وابستگی تھی. تو میں نے اس ٹائم پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا, اور فیملی نے اس بات پہ مجھے سپورٹ کیا. میں نے کہا جی کہ ہمارے لیے سب سے بہترین پارٹی, کیونکہ میری وابستگی بھی ہے, میرا اس پارٹی سے ایک لگاؤ بھی ہے, وہ ہماری پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو اگر ہم پی ٹی آئی سے الیکشن لڑیں تو بہترین ہے. اگر آپ سارے کہتے ہیں تو میں ایز اے کینڈیڈیٹ, مجھے فیملی نے کہا کہ تم ایز اے چیئرمین الیکشن لڑو. تو میں نے کہا جی اگر مجھے الیکشن لڑاتے ہیں آپ تو میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا. تو اس پر میری فیملی نے, میرے بھائیوں نے, میرے بزرگوں نے, جو ہمارے سرپرست تھے سارے, انہوں نے اس بات کی تائید کی. اور الحمدللہ پھر ہم نے وہ ایک پینل بنایا. پھر سوسائٹیز ایریے میں جو میرے وارڈیں تھیں جتنی یونین کونسل کی, وہاں سے ہم نے اپنے کونسلر اسٹینڈ کیے. جو ہم نے
مختلف ہماری وارڈیں تھی، وہاں سے پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے، وابستگی رکھنے والے لوگوں تک ہم نے اپروچ کیا. چونکہ کچھ ٹائم آج کل تو حالات بڑے بدل گئے ہیں جی، پارٹی میں ورکر کم ہے اور لیڈران زیادہ ہیں. تو جب ہمارا ٹائم تھا 2015 میں آپ کو یہاں پر یہ بھی وضاحت دوں تو اس ٹائم یہ تھا کہ نون لیگ کی حکومت تھی، ہمارے اس حلقے سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA تھے اس ٹائم 2018 میں. اور جو ہمارے اپوزٹ بھائی ہمارے الیکشن لڑ رہے تھے، ملک عشرت مرحوم صاحب، جو کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، ان کی شخصیت، ان کی فیملی کے بارے میں، تو ان کے سامنے الیکشن لڑنا بھی بڑا لوگ مشکل سمجھتے تھے. اور پی ٹی آئی کی اس طرح سے وہاں پر یہاں پر کوئی سسٹم نہیں تھا. میں یہاں یہ بھی کہوں، پی ٹی آئی کی ووٹ بڑی ہے جی، میرے ہونے نہ ہونے سے، آپ کے ہونے سے نہ ہونے سے، آج کل کے جو ساتھی لیڈران ہیں ان کے ہونے سے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ووٹ پی ٹی آئی کا تھا، لیکن لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا تھا، رہنما نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہمارے لڑکے آج ماشاءاللہ سامنے آئے ہیں. اس ٹائم بھی نوجوان لڑکوں میں ہمارا اسلم سوان گارڈن سے تھے، اچھا ان کے ساتھ وہ ریحان جوید، میں سوان گارڈن سے شروع کرتا ہوں. آگے PWD میں آئے رانا عمران صاحب، رانا وحید صاحب، بہت سارے اس طرح کے لڑکے موجود تھے. آگے اگر آپ پاکستان ٹاؤن میں آئیں، وہاں پر قمر چنگوترا اور ان کے بھائی ساجد بنگش صاحب، اور سب سے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے ان میں طاہر بنگش تھا. کرنگ ٹاؤن میں آج کل تو لیڈر بہت زیادہ ہیں اور ووٹر کم ہو گئے ہیں. کرنگ ٹاؤن میں شیخ ظفر صاحب، شیخ اقبال صاحب، رانا فہد میرا بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کی اس علاقے میں بنیاد رکھنے والے تھے. لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ کوئی بندہ ان میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. پھر سوان گارڈن سے میرے وائس چیئرمین میرے بھائی چودھری محمد علی صاحب، چودھری عمر صاحب، اسی طرح ہر سوسائٹی میں پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور ووٹر سپورٹر بہت تھے، لیکن کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا تھا. اور آج کل کے جو لیڈران تھے وہ ملک عشرت صاحب کے ڈر کی وجہ سے سامنے بھی نہیں آتے تھے. آج کل کے میں اس ٹائم کے جو ہمارے جن بندوں کو میں نے نام لیے الحمدللہ وہ تب بھی سٹینڈ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میرے ہونے یا نہ ہونے سے، کسی کے ہونے سے کہ نہ ہونے سے، جن بندوں کے میں نے نام لیے وہ ماشاءاللہ سارے ہی پی ٹی آئی کے اس ٹائم کے ووٹر سپورٹر ہیں، جن میں جو آج کل بہت سارے جو آج کل کے حادثاتی لیڈر ہیں وہ اس ٹائم نہیں تھے. تو بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا. بس کچھ چیزیں تھیں، مخالفت بہت اوپر لیول کے بندوں کے ساتھ ہی، لوگ ڈرتے تھے. شریف لوگ ہیں، تفضات لوگ رکھتے تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ اس ٹائم سٹینڈ لیا. گاؤں سے، برادری سے، میری دوسری جو ہمارا گاؤں فراش رجگان ہے، اس ملحقہ جتنی ڈوکے ہیں دیہاتی علاقوں سے بھی لوگوں نے ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا. لیکن بظاہر الیکشن اس طرح نظر آ رہا تھا کہ یک طرفہ الیکشن ہے جی، کہ وہ جو دوسری اپوزٹ سائیڈ ہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی، ملک عشرت لوگ تھے جو اللہ مغفرت فرمائے ان کا، تو ان کے سامنے کوئی بندہ کہتا تھا جی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. تو ہم جب لڑ رہے تھے تو لوگ ہمیں مختلف جگہوں سے کالیں کرتے تھے، دوست احباب، یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا بھی اتنا اسٹرکچر نہیں ہے تو آپ ہار جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ. تو ہم کہتے تھے جی ہم اللہ کی مدد سے اپنے بزرگوں، بھائیوں، اپنے سوسائٹیز میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں ان کی مدد سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. بظاہر اس میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے جی. وہ سچویشن ایسی تھی کہ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ میں الیکشن ہم جیت جائیں گے. لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد، میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد، مرشد عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر، جتنی سوسائٹیز ایریا تھا، جتنا دیہاتی ایریا تھا، اور میرا اپنا خاندان، میرا گاؤں، میری برادری، میرے گاؤں میں جتنی برادریاں تھیں ان کی ووٹ سپورٹ سے ہم 2015 کا الیکشن لڑے بھی ہیں اور الحمدللہ جیتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کا ویژن کیا تھا؟ آپ اس میں کون سی مطلب اس طرح کی چینجز لانا چاہتے تھے کہ آپ نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد وہ چینجنگ ہم نے دیکھی کہ آیا اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ اس حوالے سے بتائیے گا. اس میں جی سب سے بنیادی جو ایک بات تھی، شاید میری بات کسی کو اچھا ہی نہ لگے، بہت لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، کہ جو سب سے میرا بنیادی جو سٹینڈ لینے کا مقصد تھا وہ دو پارٹی سسٹم کے خلاف. ٹھیک ہے. بس یہ جگیردارانہ نظام، یا بندہ میں کہوں جی اب ساری زندگی میں نے الیکشن لڑنا، یا میرے سامنے کوئی الیکشن لڑے کیوں، یہ کنسیپٹ، اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے تھے اور لوگوں نے ہمیں ساتھ بھی ہمارا دیا تھا. اور الحمدللہ وہ چیز لے کر جو ہم آگے چلے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تو الحمدللہ گھر گھر میں لیڈران موجود ہیں. تو وہ اس ٹائم سٹینڈ لینے کا مین ریزن یہ تھا کہ خان صاحب کے نام پر، دیکھیں جو خان صاحب کا بھی ملک میں بھی ان کا سیاست کا جو بنیاد تھی
وہ اس میں بنیادی جو بات تھی کہ 2 پارٹی سسٹم کو میں نے ختم کرنا ہے. بالکل ایسی تھا. عوام کی طاقت عوام کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. عوام کی منتخب کردہ نمائندوں میں ہونی چاہیے, جس کو عوام منتخب کریں, وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. تو اسی سسٹم کو لے کر ہم آگے چلے تھے, جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہماری مدد کی, ہمارے پی ٹی آئی کے, ہمارے خاندان کے, ہماری برادری, ہمارے دیہاتی علاقوں, فراش رجگان, ملحقہ ڈوکوں سے, اور جگہوں سے ہمیں رسپانس بھی ملا. صرف لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ سٹینڈ کرے, بندہ کوئی آگے آئے. تو آج میں یہ دعوے سے بھی کہہ سکتا ہوں, شاید ہم نہ آگے آتے تو آج کل کے حادثاتی لیڈر تو اس ٹائم بیٹھے ہی ان کے ساتھ. اچھا, آپ سے کوشچن اور مزید پوچھنا چاہوں گا. جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ویژن یہ تھا کہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اس کو جو ایک طرح سے ہٹا کر پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا چاہیے سیاسی اس میں. اگر ہم دیکھتے ہیں کے پی کے کی اگر بات کرتے ہیں, وہاں تو 2 پارٹی سسٹم کی بجائے 1 پارٹی سسٹم ہو گیا. تقریباً 3 ادوار ہو گئے ہیں, صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آیا وہاں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, اس کی تحقیقات کون کرے گا, کون نہیں کرے گا, وہاں پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں, نہیں بن رہے ہیں. اس حوالے سے بی آر ٹی کے آپ کے سامنے معاملات ہیں, ہمیں بتانے کیا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی, میں چونکہ ایک یونین کونسل لیول کا ورکر ہوں, تو میں اس بڑی اتنی بات نہیں کروں گا جو میری قد کاٹ سے بڑی ہو جائے, لیکن میں اس بات پہ بالکل یہ کہوں گا کہ چیک اینڈ بیلنس, احتساب, وہ مجھ سے لے کر میری, چاہے کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہو, چاہے ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ رہی ہو, پنجاب میں رہی ہو, جہاں پر ہو وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور مثبت کمپٹیشن سے چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں, جس کا میں بالکل قائل ہوں. اور اگر ہماری کے پی میں تیسرا ٹینیور ہے, وہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے, پہلے پرویز خٹک صاحب تھے, پھر محمود صاحب تھے, ابھی گنڈا پور ہے, تو سب کا احتساب ہونا چاہیے. اگر کہیں پر کوئی کرپشن ہے, ہمارے لیڈر کا بھی یہی ویژن ہے, ہم ورکروں کا بھی یہی ویژن ہے, احتساب ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کرپشن کو تو بالکل ہم سپورٹ کر ہی نہیں سکتے نا. تو اس میں کے لیے یہ بھی میں آپ کو کلیئر کروں کہ جو ادارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نہ تو کسی پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہیں, نہ کے پی گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ فیڈرل کے ادارے ہیں. اس میں ایف آئی اے ہے, اس میں نیب ہے, یہ وہ ادارے ہیں جو کے پی گورنمنٹ کے اندر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اگر کسی جگہ پر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ادارے موجود ہیں, ان کو کام کرنا بھی چاہیے. آپ سے مزید یہ چیز پوچھنا چاہوں گا, ابھی یو سی لیول پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ورکنگ کی ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے, تو کون کون سے ایسے پروجیکٹ تھے جو جب آپ کا ٹینیئر تھا, جب آپ یہاں پہ چیئرمین تھے, تو آپ نے کون سے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, وہ ذرا بتائیے. وہ بھی کافی لمبی تفصیل ہے, میں کوشش کروں گا شارٹ کیونکہ باتوں میں باتیں نکلتے آپ کا یہ جو انٹرویو ہے یہ گھنٹے کا ہو جائے گا. آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. نہیں, میں تو بیٹھا ہوں, جو آپ سننے والوں کے پاس آج کل ٹائم نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ترقیاتی کاموں کا سوال ہے, بدقسمتی سے ہمارا گاؤں اور ہمارا یہ جو ایریا ہے, یہ ہمیشہ ایک سیاسی انتقام کا نظر ہو جاتا تھا, کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں یا حلقہ باب کے لوگ ہیں, وہ پارٹیوں تو مختلف کو پسند کرتے ہیں, لیکن جب الیکشن آتا تھا تو سارے وہ نواز کھوکھر صاحب مرحوم کے وہ چلے جاتے تھے سائڈ پہ. تو پھر جو بھی کوئی ایم این اے منتخب ہوتا تھا, بدقسمتی سے ہمارے 2 دفعہ ایم این اے ڈاکٹر طارق فضل صاحب چودھری صاحب منتخب ہوئے, 2008 میں بھی اور 2013 میں بھی. لیکن ان کی کارکردگی پورے پاکستان, پورے اسلام آباد کے, ان کے اپنے جو نون لیگ کے ہیں ورکر, وہ بھی ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ آپ کو بھی, آپ سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. لیکن سر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ طارق فضل صاحب نے جو اتنا اچھا پارک روڈ بنایا, اس کے بعد وہ الیکٹرانک بسز کے جو وہ لے کر آئے ہیں, ایک میں اس کی بھی آپ کو وضاحت دوں گا یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں, میں اس طرف بھی آتا ہوں. لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے لیے یہ چیزیں بڑے چیلنجیبل ثابت ہوئیں, کیونکہ اتنی نیلی تھی پچھلے 2 ادوار میں. چلیں 8 سے 13 تک وہ ایکسکیوز پیدا کرتے ہیں, جی پیپل پارٹی کی حکومت تھی, میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر 13 سے 18 میں تو ان کی حکومت تھی نا. لیکن بدقسمتی میں سے لوئی بیر میں, ہمارے ملحقہ علاقوں میں یا ہمارے سوسائٹیز ایریے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے, جس کی زندہ مثال جب ہم میٹروپولیٹن کے ممبران تھے تو میں تو اعلان وہاں پر, اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے اس علاقے کی صرف گاؤں یا اپنی یو سی کی آواز نہیں اٹھاتا تھا, میں تو کہتا تھا کہ فیض آباد سے آگے اور بالخصوص کھنہ پل سے آگے
روا تک جو اسلام آباد کا ایریا ہے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب شاید اس کو نہ تو اپنا حلقہ سمجھتے ہیں، جسٹ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں. چلیے وہ تو سر طارق صاحب سے اس حوالے سے نہیں، میں بات اس کو کروں جو ہمیں چیزیں فیس کرنا پڑی ڈاکٹر صاحب پر، کیونکہ کام نہ ہونے کی وجوہات بھی بتا رہا ہوں نا، تو وہ ہم آواز اٹھاتے تھے جی کہ یہاں پر ترقیاتی کام نہیں، اور بدقسمتی سے نہیں ہوئے. لیکن پھر جب میں چیئرمین منتخب ہوا تو اوپر سے گورنمنٹ بھی نون لیگ کی تھی، اور ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کون سا فنڈ دینا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور ہمارے اس علاقے سے راجہ خرم نواز صاحب منتخب ہوئے ایز اے MNA، تو اس ٹائم سے لے کر 2022 میں جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی پی ٹی آئی کی، تو جو تاریخی ترقیاتی کام پورے اسلام آباد میں اور بالخصوص حلقہ NA 52 تھا اس ٹائم ہمارا ہوئے ہیں، اور میری UC میں یونین کونسل لوئی بیر میں یا ساتھ سوسائٹیز ایریے میں جو کام ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی تاریخ نہ آپ کو کہیں ملے گی، نہ اس کی مثال پہلے تھی، نہ ابھی جب سے PDM آئی یا ابھی دوبارہ نون لیگ کی حکومت ہے، نہ تو اس کی مثال ابھی ہے. اس میں یہ میں کام کی تفصیل بتا رہا ہوں. ہمارے ان دیہاتی علاقوں میں جی جو سب سے بڑا ایشو تھا، دیہاتی علاقوں سے شروع کرتا ہوں، میجر کام تو ہمارے سوسائٹیز ایریے میں بھی ہیں، لیکن میں دیہاتی علاقوں میں، ٹھیک ہے، بدقسمتی سے پچھلے میں نے آپ کو کہا 2 ٹینیور ایسے گزرے، اور اس سے پہلے جب وہ میرے حساب سے 2002-3 والے الیکشن میں نیر حسین بخاری صاحب منتخب ہوئے تھے، انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا. تمام گلیاں، روڈ، سیوریج سب کچھ ختم تھا. ٹھیک ہے. جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ترقیاتی کام، پہلا کام ہم نے اپنی یونین کونسل کے فنڈ سے شروع کیا. اپروول ہمیں وہ بھی راجہ خرم نواز صاحب نے دلوائی تھی، DC صاحب تھے اس ٹائم. اس میں ہم نے اپنے یہ روڈ، رستے، گلیاں وغیرہ شروع کی. جو آج اگر میں ایک گلی یا ایک چیز گنوں تو وہ بڑی تفصیل لمبی ہو جائے گی. تو اس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کبھی ساجد بھائی ہمارے خبرنامہ چینل، تو اس ٹائم ہماری یہ میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہماری پرفارمنس، ہماری ہر چیز پبلک تک پہنچاتے رہے ہیں. وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ تصویریں بھی موجود ہیں کہ جو ہم نے تاریخی ترقیاتی کام اپنے اس ٹائم کے MNA راجہ خرم نواز صاحب سے کروائے. اپنے بل بوتے پر ان کے پاس جا کر لوکل گورنمنٹ سے فنڈ لیے، راجہ خرم صاحب سے فنڈ لیے. الحمدللہ فراش راجگان میں ہم نے کام کروائے ہیں، جہاں آج کل وہاں کے کچھ لیڈران کہتے ہیں جی کہ چیئرمین ملک اخلاق نے کیا کام کروایا. کام وہ جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، پھیتے مارنے سے، تصویریں بنانے سے، ہاتھ ڈالنے سے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ فراش راجگان کا جو مین ہائی وے سے رستہ ہے جناب ممبر افتخار صاحب کے گھر تک، وہ 1.5 کلومیٹر جو رستہ ہے وہ ہم نے الحمدللہ بنوایا. وہاں بجلی کے پولوں کا کام تھا وہ ہم نے کروایا. اس کے علاوہ جو جنازہ گاہ والی راجہ صغیرہ جنازہ صاحب کے گھر والی جو روڈ ہے وہ ہم نے بنوائی. ہمارے ترقیاتی کام لگے ہوئے تھے جو ابھی تھوڑے سے کچھ ہوئے ہیں. اچھا، بجلی اور گیس کے حوالے سے بھی کوئی یہاں پر کام ہوا ہے سوال؟ جی گیس 2018 کی جو گورنمنٹ تھی اس کے پہلے کے پیپ وغیرہ کچھ پڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے وہ کچھ گورنمنٹ کی فیسیں وغیرہ نہیں تھی جو ہماری آ کر گورنمنٹ نے PTI کی گورنمنٹ نے وہ پے کی، تو اس کے بعد گیس کنیکشن شروع ہو گئے تھے. لیکن ساتھ ہی بدقسمتی سے پھر وہ گیس کنیکشن پر کوئی کورٹ کی طرف سے کچھ پابندی لگ گئی تھی یا کوئی اداروں کی وجہ سے. اچھا، وہ فراش راجگان کے الحمدللہ ہم نے کام کرا ہے. گاؤں میں تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں، اور بالخصوص آج جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر کہتے ہیں، ہم نے تو ان کو گھروں کے اندر نالیاں، گلیاں سب کچھ بنائی ہیں. جو میری ڈیوٹی تھی میں نے کسی پر احسان نہیں کیا. میرے ساتھ میری ٹیم تھی جس میں چچو فضل صاحب تھے، ملک عدیل صاحب تھے جو میری یونین کونسل کے اور میری وارڈ کے کونسلر اور کسان کونسلر تھے، اور جو ہماری سرپرستی کر رہے تھے ہمارے بڑے بھائی ملک جوید صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، بھائی جان ملک نسیم صاحب، بڑے بھائی ملک خضر صاحب کی رہنمائی تھی، یہاں پر کام کریں ویسے کام کریں. پھر ہمارے ماموں تھے ملک صغیر اوان صاحب، وہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے تھے. اس طرح ہمارے چھوٹے بھائیوں میں ملک جنید تھا، بھائی مصدق صاحب تھے. اس طرح اور بہت ساری ہماری ٹیم تھی جو ساتھ ہمیں میرے بڑے بھائی ملک شہد آج کل پردیسی ہیں اسپین میں، ان کی بڑی کاوش تھی، وہ بھی مجھے کاموں کے حوالے سے کہتے رہتے تھے، پھر لوگ ان کو کہتے تھے. تو پھر ہمارے ایک بڑی اچھی ٹیم کمبینیشن تھی گاؤں کے حوالے سے، دیہاتی علاقوں کے حوالے سے. پھر وہ جہاں سے لوگوں کے مسائل ہوتے تھے. پھر اسی طرح ہمارے پختون بھائیوں میں جو ہماری ٹیم کا حصہ تھے، ماما سید صاحب ہیں، سعید بور والا بھائی ہمارا، اور اس طرح جو
ہمارے بہت سارے بھائی تھے. فراش راجگان سے راجہ امجد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, بہو نظر صاحب ہیں, اچھا وہ راجہ نازک صاحب ہیں. اسی طرح فراش سے ہماری ٹیم تھی جو ہمیں گاہ بگاہ کاموں کے والے سے اپڈیٹ کرتی رہتی تھی, کاموں کو کہتی تھی, وہ ہم نے کام کیے ہیں. ہماری بہت اچھی ایک ٹیم تھی, اس ٹیم کی صورت میں ہم کام کر رہے تھے. الحمدللہ جی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, پورا تو نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے نہ کوئی کام ہو سکتا ہے, الحمدللہ کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ٹینیور میں جو ترقیاتی کام ہم نے کروائے ہیں, تاریخ میں نہ ان کی پہلے کی مثال ہے نہ آئندہ اس کی مثال آئے گی. چیئرمین صاحب آپ نے وہاں اب میں تھوڑا سا اپنے سوسائٹیز ایریے کی طرف آؤں گا جو ہمارا میجر کام ہے. اچھا جی, دیکھیں نا, جس طرح میرے لیے میرا گاؤں بہت ضروری تھا, اس سے زیادہ میرے لیے سوسائٹیز ایریا ضروری تھا, کیونکہ میری اکثریتی میری ووٹ سپورٹ بھی وہاں پر تھی, اور میرے لیے قابل احترام وہ لوگ اسی طرح سے تھے جیسے سوسائٹی میرے گاؤں سے میری برادری, میرے گاؤں کے لوگ تھے. اسی طرح میری وہ بھی برادری ہے, میرا خاندان ہے, جس خاندان نے مجھے عزت دی ہے وہ سوسائٹیز ایریا ہے. اس میں آج اس اپنی پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کر, سیاسی وابستگی سے ہٹ کر, آج پھر میں راجہ خرم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے پاکستان ٹاؤن میں بچوں کا کالج بنوانے میں ہمارا ساتھ دیا, بلکہ بنوایا انہوں نے. اس میں وہاں سے ہمارے کرنگ ٹاؤن سے ہمارے انکل خورشید صاحب, شہد عباسی صاحب, ڈاکٹر چودھری غفور صاحب ہیں پاکستان ٹاؤن سے, میرے جنرل کونسلر چودھری سہیل صاحب, اور ہماری وہ جتنی ٹیم تھی ان کی, چونکہ وہ وہاں پر رہتے تھے, میرا رہنا وہنا پاکستان ٹاؤن کرنگ ٹاؤن میں زیادہ تھا, تو ہمیں وہاں پر نا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل تھے. پرائیویٹ اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے فیسوں کا جو معاملات ہیں آج کل کے فائنینشلی معاشی حالات میں بہت مشکل تھی. تو ہمارے جو سب سے پہلا ٹارگٹ تھا, تو اس میں آئی بی سوسائٹی والوں کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہاں پر 13-14 کنال کا ایک پلاٹ چھوڑا ہوا تھا, اس پر بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں, سماجی ہوں یا پھر کاروباری, حکام والا کو اپیل کرنا ہو, ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو, پولیس کے ظلم کا شکار ہو, کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام, کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو, علاقائی مسائل ہوں, اجتماعی مسئلہ ہو, یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر, انتخابات بلدیاتی ہوں, قومی یا صوبائی, امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور, ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی, یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو, خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے. ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا. ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. آئیں سچ کا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں. ڈائل کریں 0333-100-9988. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. اور کالج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی جی, کالج میں ہم نے اپنی کوشش کی, تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیم تھی, میرے جنرل کونسلر چودھری سہیل صاحب, انکل خورشید صاحب, انکل غفور صاحب, رانا فہد صاحب, اور بہت سارے اس طرح کے, بالخصوص اس میں کاوشیں اور کوششیں شامل تھی جو موجودہ ہمارے پرنسپل ہیں شرافت صاحب اور شہد عباسی صاحب, کیونکہ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے, تو انہوں نے بھی ہماری بہت معاونت کی ہے. تو جب ہم روزانہ کی بیس پر راجہ خرم صاحب کے پاس جاتے تھے جی کہ ہمارا یہ زمین پڑی ہوئی ہے سوسائٹی کی طرف سے, آپ ہمارا یہ کالج کا سلسلہ بھی, اپلیکیشنیں بھی ہیں, تو اس پر ہماری معاونت کریں. تو راجہ خرم صاحب نے بھی اس کو ذاتی انٹرسٹ لے کر اور ذاتی اس کو, چونکہ باقی سوسائٹیز ایریے میں ایم این ایز کے یا بلدیاتی نمائندوں کے فنڈ نہیں لگ سکتے تھے, لیکن یہ فیڈرل کا پروجیکٹ تھا, تو فنڈ کے حوالے سے راجہ خرم صاحب نے ہمارے ساتھ معاونت کی, تعاون کیا, بلکہ انہوں نے یہ سارا کالج منظور کروایا تھا. تو مجھے یاد ہے 11 مارچ 2021 کی بات ہے کہ ہم نے اس کالج کی بنیاد رکھی. راجہ خرم صاحب آئے تھے اور شفقت محمود صاحب تھے اس ٹائم ہمارے وزیر تعلیم پی ٹی آئی کی طرف سے, تو افتتاح ہوا تھا. تو لوگ کہتے تھے جی یہ منصوبے جی اسی طرح کاغذوں میں ہوتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, یہ افتتاح ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے پھر صاحب کا, میں نے راجہ خرم صاحب کو اور ہماری ٹیم کو, شہد عباسی صاحب کو, اور تھوڑا بہت میرا بھی جو ہاتھ تھا, میں ایز اے ورکر روز ان کے پاس جاتا تھا, تو ہم ڈے بائی ڈے اس پر کام شروع ہو گیا. اور ادارے کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹائم فیڈرل ایجوکیشن کا جو ہمارا انتظام سارے تھے, حالانکہ اس میں اختلافات اور رکاوٹیں بڑی آئی ہیں. جو ہمارے پلاننگ ونگ کے لوگ تھے, وہ جی یہ پنڈی کی حدود ہے, یہ اسلام آباد کی حدود ہے. اداروں کی یہی بدقسمتی ہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نکمے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی بڑی کوشش کی. اور مجھے وہ دن یاد ہے
میں جب راجہ خرم صاحب کی کوئی خوبیاں بیان کرتا ہوں تو میری پارٹی کے اندر سے بھی بڑی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس بندے کی جو خوبیاں آج وہ پارٹی کی وابستگی سے کہیں اور چلے گئے، اللہ ان کو بھلا کرے، ہم اپنے آس پر کھڑے ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جہاں گئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ بندہ کام کو کام سمجھتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ اس ٹائم ہمارے وزیر تھے خسرو بختیار صاحب، اس کے پلاننگ کے جو ہمارا وزارت ہے، وزیر منصوبہ بندی جو ہے، تو مجھے وہ دن یاد ہے کہ ہم جب گئے وہاں پر آخری ہماری میٹنگ تھی، تو وہ ایک سندھ کے کوئی ڈائریکٹر تھے جو آبجیکشن لگاتے تھے جی کہ یہ آپ جہاں پر کالج بنوا رہے ہیں وہاں پر پہلے وہ انہوں نے آبجیکشن لگایا جی یہ اسلام آباد کی حدود ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے وہ کچھ ہے ٹیکنیکل بنیاد پر، لیکن میں انہیں اپنے لیٹر پیڈ پہ درخواستیں لکھتا تھا کہ میں اس یونین کونسل کا چیئرمین ہوں، یونین کونسل بیر ہے، اسلام آباد ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں، یہ میری وارڈ نمبر 1 ہے، پھر محکمہ مال کا ریکارڈ اور اس طرح کے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن کے معاملات تھے تو ہم ان کو اپڈیٹ میں جا کر روزانہ وہاں پر پہنچا ہوتا تھا جی کہ اسلام آباد۔ پھر اس میں ہمارے اس ٹائم کے ڈی سی حمزہ شفقات صاحب نے بڑا تعاون کیا، محکمہ ریونیو پٹواری تحصیلدار صاحب نے، سی ڈی اے نے بڑا تعاون کیا، اس میں پلاننگ ونگ میں تھے اس ٹائم فراز صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، روزانہ کی بنیاد پر حدود متعین نہیں ہو رہی تھی کہ اسلام آباد ہے یا پنڈی ہے، وہ چیزیں جب ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، وہ سندھ سے آئے ہوئے بڑے کوئی حضرت تھے کہ جی یہاں پر آبادی نہیں ہے، حالانکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گوگل میپ پر ہر چیز منٹوں میں سامنے آ جاتی ہے، اگر آپ گوگل ایکس میں جائیں، گوگل میپ پر جائیں کہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹیز ایریے میں کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن، پولیس فنڈیشن، پی ڈبلیو ڈی کے سنگم میں یہ جگہ تھی، تو وہ بس نہ کام کرنے کے یہ کوئی نہ کوئی بہانے، پھر مجھے وہ دن یاد ہے کہ راجہ خرم صاحب نے ان کو بازو سے پکڑ کر کہ اٹھو میرے ساتھ، میں آپ کو موقع پر لے کر جاتا ہوں، تم کہتے ہو کہ وہاں پر آبادی نہیں ہے، وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آج شام تک یہ اپروول نہ ہوئی تو میں یا خود ریزائن دے دوں گا یا میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا۔ اچھا، اتنی سخت مجھے وہ دن یاد ہے۔ پھر دیکھیں وہ پھر راجہ خرم تھا، تو جب ہم وہاں پر انہوں نے پھر ٹیم بھیجی، خسرو بختیار صاحب وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا ڈائریکٹر مستی کر رہا ہے، موقع پر آئے ہیں، تو وہ حیران ہو گئے یار یہ ہمیں کیا رپورٹیں لکھ کر دیتا رہا، یہاں پر تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر تو 10 کالج اسکول ہوں تو وہ بھی کام ہے، تو الحمدللہ پھر وہ کالج کا کام شروع ہوا اور جلد سے جلد ہوا، اس میں محکمے نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس دور کے وہ ٹھیکیدار صاحب مصطفی صاحب کے اس طرح کا ان کا نام تھا، وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے، تو دن رات کام جی، غفور صاحب ڈیوٹی کر رہے ہیں، شاہد عباسی صاحب کر رہے ہیں، ہم جا کر ڈیوٹی، اور اس میں مزے کی بات راجہ خرم صاحب ڈیلی بیسز ہر ہفتے میں آ کر خود وزٹ کرتے تھے کہ بلڈنگ کی سچویشن کیا ہے، کہاں پر پہنچی، وہ بنیاد سے لے کر آج کالج کی کلاسیں شروع ہیں الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں میرے سیاسی کیریئر میں کوئی کریڈٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، میں نے اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن میرا وہ کالج کا اقدام، وہاں پر غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے نے میٹرک کیا ہے، ابھی وہ کالج میں گیا ہے ماشاءاللہ، میرا چھوٹا بیٹا، میرے بھتیجے وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک بات میں صرف اس بات کو کہوں گا کہ میرا وہ جو کریڈٹ ہے نا، وہ جب کبھی کوئی پی ڈبلیو ڈی سے لے کر سوسائٹیز ایریے پاکستان ٹاؤن، کرنگ ٹاؤن، یونین کونسل کی تاریخ لکھی جائے گی نا، تو مجھے میرا کوئی کریڈٹ نہیں مجھے چاہیے، نہ مجھے کوئی کہ وہاں پر غریبوں کے جو بچے آج پڑھ رہے ہیں نا، جو فیس پے نہیں کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری مارننگ اور ایوننگ 2 شفٹیں ہیں اور ایڈمیشن نہیں ملتا، ایڈمیشنوں کے لیے لڑائیاں ہیں، اتنی آبادی میں یہ کالج بنانا، اور 2 ہماری اب سمجھے شفٹیں شروع ہو گئی ہیں لیکن ایڈمیشن نہیں ملتا، اتنی بچوں کی تعداد ہے، اور میرا دل نا بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کرنا کہ میرے کریڈٹ میں روز قیامت بھی میں اگر کوئی میرے پاس کریڈٹ نہ ہوا تو وہاں پر جو غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر مسجد بن گئی ہے، دین کی بھی تعلیم ہے، دنیا کی بھی تعلیم ہے، تو میں کم از کم اللہ کی ذات سے یہ کہوں گا میرا یہی ایک چھوٹا سا کام جو ہے اس پر مجھے کوئی صلہ مل جائے تو وہ میرے لیے بڑا اقدام ہے۔ واقعی میں بہت اچھا اور احسن اقدام ہے آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح ڈیولپمنٹ کے آپ نے کام کیے ہیں، اسکول کا آپ نے بتایا، تو صحت کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ کیا ورک کیا وہ ذرا بتا دیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ صحت کے حوالے سے جی ہماری پرپوزلیں کافی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے کسی سوسائٹی میں یا کسی بھی کوئی ہماری ادھر گورنمنٹ کی ایسی جگہ نہیں ہے، زمینیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے سوسائٹیز ایریا ہے کہ کوئی سرکاری جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی کالج یا کوئی مرکزی ہیلتھ سینٹر وغیرہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے ہمارا یہ ملحقہ بکر میں یونین کونسل پاک پنوال میں جو ہمارے وہاں کی ٹیم تھی، جس میں راجہ خالد صاحب، ایسر بھائی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یا ممبر آصف صاحب، ان کی اور ہماری مشترکہ کوششوں سے وہ اپ گریڈ ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی کمی ہے، ہماری کچھ پرپوزلیں تھیں لیکن ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس حوالے سے ہماری جناح گارڈن کی سوسائٹی نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو ہاسپٹل کے لیے 3-4 کنال کی کوئی جگہ دیں گے گورنمنٹ
گورنمنٹ ہاسپٹل آپ بنوائیں یہاں پر، لیکن بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو وہ ہمارا کام نہیں ہو سکا. اور سوسائٹیز ایریے میں جی ایک اور ہمارے لیے بہت بڑا اور میجر ایشو تھا جو میں میٹروپولیٹن میں بھی آگے آپ نے کہا جی ڈاکٹر طارق صاحب کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، ہم انہیں سے جواب لیں گے. چونکہ تکلیفیں ہم فیس کرتے تھے، پبلک ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، تو تکلیفیں آج سے ساجد صاحب بھی کافی عرصے میں ہماری سوسائٹیز ایریے میں رہ رہے ہیں. اگر آپ ابھی نئے آئے ہیں تو کرال چوک سے لے کر PWD تک مارننگ ٹائم، آفس ٹائم جسے کہتے ہیں، اسکول ٹائم، آفس ٹائم اور چھٹی ٹائم، آپ ذہنی طور پر 3 گھنٹے لے کر نکلتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی ایمبولینس پاس جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمارے لیے عذاب الہی کے برابر ہوتا تھا. پھر جب ہماری گورنمنٹ آئی، اس میں کریڈٹ دوں گا علی نواز صاحب کو، عوان صاحب کو، جو ہمارے N53 کے 53 کے MNA تھے اور معاون خصوصی CDA تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے CDA کے ریلیٹڈ، اور راجہ خرم نواز صاحب کو کہ جو گلبرگ سے لے کر PWD انٹرچینج تک یہ آج آپ کو 4-5 رویا پروجیکٹ، لوگ کہتے ہیں جی یہ CDA کا پروجیکٹ تو گورنمنٹ کے ہی ہوتے ہیں، کام کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہماری بڑی کوشش شامل تھی. اس میں ہمارے سوسائٹیز کے بہت سارے لوگ، ہمارے دیہاتی علاقوں کے بہت سارے لوگ انوالو تھے کہ یہ جو عذاب الہی ہمارا صبح کو یا شام کو بن جاتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ہمارے MNA راجہ، اس ٹائم کے MNA راجہ خرم نواز صاحب نے، علی نواز عوان صاحب نے، اسد عمر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اس کام کو جلد سے جلد شروع کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو کام میں تو اسی کا گنوں گا جی جو موقع پر کروا لے. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ راجہ صاحب نے یہ اس وقت ٹائم 2018 کے بعد جو یہ کام شروع کروایا اور آپ کو جو اس میں مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی تھی. دیکھیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نا، خدا تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں. تو اس کے بعد سن 2022 کے اندر اپریل میں جب گورنمنٹ فال ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب کی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ پروجیکٹ جو وہ کمپلیٹ ہوئے. جناب شہباز شریف صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا کریڈٹ ان کو نہیں ملتا، ان کو نہیں؟ دیکھیں جی، میں بالکل سیاست سے جو میری وابستگی ہے، میری خان سے محبت ہے، وہ تو نہ کوئی شہباز شریف کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی بندہ کام کرے گا جی کریڈٹ تو اس کو جائے گا. میں یہ کریڈٹ پھر بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو دوں گا. ٹھیک ہے. اور اپنے اس ٹائم کے میں نے راجہ خرم نواز صاحب، علی نواز عوان صاحب اور اسد عمر صاحب کا کہ بنیاد انہوں نے رکھی اور کام شروع تھے، کمپلیٹ انہوں نے کروائے. یہ ہمیشہ بدقسمتی ہوتی تھی کہ جو پچھلی گورنمنٹ کام شروع کرواتی تھی، اگلی گورنمنٹ آ کر اس کو کام کو رکوا دیتی تھی. انہوں نے رکوایا نہیں ہے. لیکن کریڈٹ پھر بھی میرے مرشد عمران خان صاحب کو، کیونکہ اسلام آباد میں وہ خود بھی رہتے تھے اور ڈیلی کی بیسس پہ اسد عمر صاحب، علی نواز عوان صاحب، راجہ خرم نواز صاحب ان کو ملتے تھے اور ان کو مشکلات سے، عوام کی مشکلات سے آگاہ کرتے تھے. انہوں نے پراٹی بیس پر اس ٹائم کے ہمارے چیئرمین CDA تھے عمر علی احمد صاحب، فنڈ تو CDA کی طرف سے آنے تھے، کام تو CDA نے کروانے تھے، لیکن کروائے ہمارے MNAs. اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ سے میں سیکھنا چاہوں گا، جاننا بھی چاہوں گا کہ جس طرح ایک بات مشہور ہے لاہور کے اندر بھی کہ شہباز اسپیڈ، کیونکہ وہ کام جو ہیں جلد کروا دیتے ہیں، جلدی کروا دیتے ہیں. جس طرح ہم نے پروجیکٹ دیکھے ہیں، F9 کا پروجیکٹ ہو یا پھر سرین ہوٹل والا پروجیکٹ ہو، وہ بھی انہوں نے وقت کے مطابق جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیے. اچھا، یہاں سوال میں یہ رکھنا چاہوں گا، جس 2018 سے لے کر 2022 تک 4 سالوں کے اندر ایک پروجیکٹ جو مکمل نہیں ہو پایا، لیکن 2022 سے 2023 میں 1 سال میں مکمل ہو گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے بات؟ نہیں، اچھا ہوا. اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اکثر ہم نجی یہ لوگ باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں کرتا ہوں کہ شاید جو خان صاحب کی جو بڑی ترجیحات تھی نا، ہم ان تک تو پہنچ گئے کہ عوام میں شعور پیدا کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا. یہ روڈز، یہ گلیاں، یہ سیوریج، یہ ضروری ہیں، لیکن تعلیم اور شعور کا آنا اس سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کی جو ترجیحات تھیں، تو چونکہ وہ جو آج BCDA لے لیں، RDA لے لیں، LDA لے لیں، یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ اس میں زیادہ تر بھرتیاں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شہباز سپیڈ لوگوں کے ہیں. تو ہمارے جو لیڈر تھے خان صاحب، وہ تھوڑے سے اس طرح کے بھی تھے کہ اگر ان کو کچھ کہیں سے بھی کان میں بات پڑ جائے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ کہتے تھے کام روک دو، پہلے اس کی تحقیق شروع کر دو. تو سر اگر کام رک جائے گا تو اس کے تو پھر فنڈ زیادہ ہو جائیں گے، اس پہ تو خرچہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اس کا یہ چیزیں بڑھ جائے گا. کچھ ڈیلے ٹیکٹس بھی ادارے بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ ہماری فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آئی تھی.
اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. میں نے آپ کو وہ جو مثال دی کہ ایک سندھ کا جو ڈائریکٹر یہاں بیٹھا تھا, اس کو نہ اس کے جیب سے پیسے جا رہے تھے, لیکن اس نے رکاوٹ وہ ڈال دی تھی جس کو راجہ خرم صاحب نے بازو سے پکڑ کرنا کھینچ کر کہتے ہیں چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موقع پر آبادی کتنی ہے. تو یا تو پھر اس طرح کے لیڈر بھی ہونے چاہیے سارے جو پکڑ کر اداروں سے کام کروائیں. تو چیزیں کمی بیشی رہی ہیں, لیکن اللہ نے جب ہم کو پھر موقع دیا تو دیکھیں گے شباٹ سپیڈ سے زیادہ ہماری سپیڈ ہو جائے گی. اچھا, دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں چیئرمین صاحب آپ نے اتنے ورکنگ کروائی ہے, سب کچھ ہے, اب نیکسٹ ٹائم جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس وقت آپ کا کیا ویژن ہوگا, یا عوام کے سامنے آپ کیا اپنا رکھیں گے کہ میں کیا چیز یہاں پہ کروانا چاہوں گا, کیا چیز رہ گئی تھی پچھلے ٹینیور میں جو آپ کروانا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہو گئی ہیں اور بہت ساری رہتی بھی ہیں. ٹھیک ہے, میرا پھر یہی, اگر اللہ نے مجھے دوبارہ کبھی بھی موقع دیا, میں دوبارہ کبھی بلدیات الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن ہوئے, تو میں ضرور حصہ لوں گا. اپنی عوام, اپنے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹ اور اپنے خاندان برادری کے مشاورت سے میں ضرور انشاءاللہ حصہ لوں گا. اور جو کام رہتے ہیں جس میں ابھی آپ نے خود نشاندہی کی, ہمارے اس ایریے میں سب سے بڑا ایشو ہیلتھ کے حوالے سے ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس پر ہم ضرور کام کریں گے, چاہے ہم سی ڈی اے سے کوئی پلاٹ لیں, کسی سوسائٹی سے لیں, یا کسی کو وقف والا سسٹم ختم ہو گیا, زمینیں نہیں رہی ہیں, وقف کیا کی جائے, تو اس پہ ہم کوشش کریں گے ہیلتھ کے سلسلے میں کہ ہیلتھ کا کام اس شعبے میں ہم ضرور کام کریں. کوئی بہت بڑا ہاسپٹل نہیں تو کم از کم 20-50 بستروں کا ہاسپٹل اس ایریے میں ہونا چاہیے, سرکاری ہاسپٹل. پھر اس کے بعد ہماری ایک بنیادی ضرورت ریلوے اسٹیشن کی ہے. جو لوئی بیر ریلوے اسٹیشن تھا وہ انگریز دور سے ہماری پہچان بھی تھی, ہماری ضرورت بھی تھی, لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی گئی ہیں. یہ بھی جو شہباز سپیٹ والا گروپ ہے نا, اسی نے یہ سارے ریلوے لینے اٹھا کر اتفاق فاؤنڈری میں سنتے تھے اس ٹائم ڈال دی ہیں, اور وہ اسٹیشن وغیرہ سارے ختم کر دیے. اسی کی پداش میں یہ ہمیں نقصان ہوا ہے ریلوے اسٹیشن کا. جب کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کی بحالی کے لیے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور اس ٹائم خصوصی کوشش کر کے اس کو آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہیں بھی ہو, آیا وہ پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, KPK میں ہو, یا پھر ہمارے وفاق میں ہو, کرپشن کے الزامات ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لگتے بھی. آپ نے بھی ڈیولپمنٹ کی ہے تو آپ کے اوپر بھی اس طرح کچھ الزامات لگے ہوں گے, اس حوالے سے ذرا بتائیں. چلیں جی, آپ کا ایک اچھا سوال آ گیا ہے. دیکھیں جی, ڈیولپمنٹ کا جو اتنے کام تھے سرکاری ادارے کروا رہے تھے, ہم نے تو جسٹ نگرانی کرنی ہوتی تھی اور ان سے لڑوا کر کام کرواتے تھے. تو اس میں جب یہ سوسائٹیز ایریا کے میں کام آپ کو گنوا رہا تھا, تو اس میں جب کالج کا کام ہے اور دوسرا ہمارا ہائی وے کا کام ہے, PWD لوئی بیر انٹرچینج کا کام ہے, یہ کریڈٹ بھی الحمدللہ ہماری اس ٹائم کی گورنمنٹ کو اور آپ کے اس بھائی کو, اور میری جو ٹیم تھی, میرے کونسلر حضرات تھے, چودھری سہیل صاحب میرے ساتھ, میرے صاحب کا وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب, ان کی بڑی ایفرٹ اور کوششیں شامل تھیں. تو یہ ہمارا کام, اور ایک بہت اچھا اور ایک بہت بڑا جو کام اس دور میں ہوا, بدقسمتی سے جو پچھلے ادوار سے نہیں ہو رہا تھا اور ابھی بھی اس پر کوئی خاص آگے پیش رفت نہیں ہو سکی, جس میں کریڈٹ دوں گا ہمارے انکل خورشید صاحب ہیں, راجہ خورشید صاحب کرنگ ٹاؤن سے ہماری بہت سارے انکل راجہ شیخ ظفر صاحب کا بھی اس میں بڑی انوالومنٹ تھی. اس طرح PWD سے ہمارے بہت سارے بزرگ بھائی ہیں جن کے نام لینا کافی لمبی تفصیل ہو جائے گی. سواں گارڈن سے PWD سے ہمارے چودھری آصف صاحب جو اس ٹائم صدر تھے سوسائٹی کے, ہمارے بھائی راجہ عمر صاحب اس ٹائم بھی جنرل سیکرٹری تھے PWD سوسائٹی کے, ان کی بڑی خاص کوششیں اور کافشیں شامل تھیں. پھر آگے سواں گارڈن کے MC کی کوششیں شامل تھیں. ہماری اس دور کی جو MC تھی کرنگ ٹاؤن میں, جناح گارڈن میں, میجر آفتاب صاحب اور ستی صاحب, واجد سعید صاحب, جو اس ٹائم کی ٹیم تھی, ان سب لوگوں کی معاونت بھی تھی اور ان کی بھی کوشش تھی, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ جو سروس روڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنگ ٹاؤن بیریل سے لے کر الحمدللہ سواں گارڈن تک, جو سروس روڈ جو ان سوسائٹیز میں رہنے والے تمام لوگوں کی بنیادی ضرورت تھی, کیونکہ ان سب کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں, تعلق داریاں ہیں, کام کاروبار, اسکول کالج ایک سب مشترکہ ہیں. تو پھر وہ ہائی وے سے جا کر گلبرگ سے مڑنا یا نیول پر جا کر مڑنا, وہ بہت بڑے مسائل تھے, خاص کر کے بچوں کی جو اسکولنگ کے والے سے بڑی پریشانی تھی. وہ سروس روڈ ہم نے الحمدللہ بنوایا, اور اس میں بھی راجہ خرم صاحب کا خصوصی کوشش تھی اور ہم سب اس میں شامل تھے. تو جو آپ نے کہا نا کرپشن کے الزامات, یہ بدقسمتی ہے, اور کچھ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدقسمتی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چیز لکھی جاتی ہے جی یہاں پر کرپشن. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل ہمارے کچھ پارٹی کے اندر بھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ عدساتی جو لیڈر ہیں, جو جن کی میری وجہ سے جگہ نہیں بنتی, تو کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں, اور کچھ ہماری مختلف پارٹیوں سے بھی اور پارٹی کے اندر سے بھی, کہ جی میں نے جو کرپشن کی ہے, میرے ذمہ جو کرپشن لگائی ہے. کیسے عظیم لوگ ہیں,
ٹھیک ہے, میں ان کی کیا مثالیں دوں. ایلوبریٹ کیجیے گا ذرا. وہ کیا ہے جی, جمعہ بازار, ٹھیک ہے, پاکستان ٹاؤن جو پاکستان ٹاؤن کا جمعہ بازار. ساجد صاحب یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کرنگ ٹاؤن, پاکستان ٹاؤن, PWD, سواں گارڈن, گاؤں لوئبیر, گاؤں فراش رجگان, اس کے ساتھ ملکہ جتنی آبادیاں ہیں, جو لوگ عرصہ دراز سے, ہم تو یہاں کے آبائی لوگ ہیں, پیدا ہی یہیں ہوئے, ہمارے سامنے بنا ہے, جو لوگ پرانے رہ رہے ہیں, اور ان کے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان کے رائٹ حقوق ہم جو آبائی لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی وہ زمینیں اپنے گھر پلاٹ خرید کر وہ یہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ پہلے آئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں آئے ہوتے ہیں. مالک اور حقوق صاحب کے ایک جیسے ہیں, چاہے ہم 500 سال پہلے جو ہم لوگ آئے تھے, ہم اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں. جو اس بندے نے کل پلاٹ لے کر گھر بنایا, اس کے بھی وہی حقوق ہیں. فرق یہی ہے کہ کچھ لوگ پہلے آگے, کچھ بعد میں. جو پہلے آتے ہیں ان کے معلومات اس علاقے کی, گاؤں کی, علاقے کی, ایریے کی زیادہ ہوتی ہے. جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں ہوتی ہے. ایسے ایسے یہاں پر تاریخ دان ہیں, ایسے ایسے فلاسفر اور ایسے ایسے لیڈران ہیں, ٹھیک ہے, جن کو نہ تو زمین کا پتہ نہ آسمان کا پتہ, لیکن تنقید کرنا تو ماشاءاللہ اپنا حق سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی جگہ بنتی نہیں ہے. جس میں ہمارے کچھ پارٹی کے بھی آدساتی لیڈر اور کچھ ہمارے ابھی کے جو آدساتی لیڈر جو میری چیئرمین شپ سے جن کو تکلیف ہے, پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی, تنقید کیا کرتے ہیں جی کہ جی ملک اخلاق نے یہ جمعہ بازار بنوایا اور اس میں کرپشن کی. وہ بندوں خدا کے پہلے جا کر ریکارڈ تو چیک کریں, ہسٹری تو چیک کریں, تاریخ تو چیک کریں. یہ بازار آج کا نہیں لگا ہوا, یہ بازار تقریباً 2010-11 کا بنا ہوا ہے. DC صاحب اس ٹائم ہمارے اس ایریے کی AC تھی محترمہ, وہ فائل پڑی ہوئی ہے یونین کونسل میں, ریکارڈ آپ کو مل جائے گا. ان کی کوششوں سے ایک چھوٹا سا کچھ ٹھیوں کی بنیاد پر یہ بازار منظور کروایا گیا. اس میں کچھ اس ٹائم کے لوکل بندوں نے, سوسائٹیز کے بندوں نے کوشش کی تو وہ بازار منظور ہو گیا. یاسر صدیقی صاحب اور کچھ اس طرح کے ہمارے پرانے لوگ تھے کرنگ ٹاؤن کے, پاکستان ٹاؤن کے. تو ہماری گورنمنٹ آئی 2000, میں یونین کونسل چیئرمین بنا ہوں 2015 نومبر میں, ٹھیک ہے, اور ہمیں چارج ملا 2016 میں جا کر. نومبر پھر آخری مہینہ دسمبر تھا, پھر میئر کے الیکشن اور وہ ہمارا سیٹ اپ بنتے بنتے ہم نے چارج لیا 2016 کا یونین کونسلوں میں. ٹھیک ہے, 2016 سے لے کر 2017 تک میں یونین کونسل کے معاملات دیکھ رہا تھا, علاقائی معاملات دیکھ رہا تھا. میں نے بازار کی طرف توجہ نہیں دی, حالانکہ وہ بازار ہماری یونین کونسل کے انڈر آتا تھا. تو اس ٹائم کے AC صاحب تھے عبداللہ صاحب, ٹھیک ہے, مجھے صحیح سے یاد ہے, اور DC صاحب تھے آئی تھنک حمزہ شفقات صاحب تھے, یا بات کافی 8-9 سال پرانی ہو گئی ہے. تو یہاں سے بازار سے نہ روزانہ کی شکایتیں جاتی تھی جی کہ یہ چھوٹا سا بازار ہے, کچا بازار ہے, پھر دکاندار کو بدتمیزی کرتے تھے جو ایک ہوتا ہے بازاروں میں. تو پھر ہماری جو ایک یونین کونسل کی میٹنگ ہوتی تھی, پھر میری AC صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور اس ٹائم میں ایک مین رول تھا میرے بازار میں انوالومنٹ کا. وہ مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے ہوتی صاحب, اچھا, جو ہماری مارکیٹ کی کمیٹی اسلام آباد ہے نا, وہ نون لیگ کے تھے, گورنمنٹ نون لیگ کی تھی 16 میں. ٹھیک ہے, تو وہ مارکیٹ کمیٹی کا دفتر ہے ادھر منڈی میں, منڈی موڑ سبزی منڈی میں پروڈائی کے پاس. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کالیں کر کے بلایا جی کہ یہ بازار چونکہ ابھی آپ کے انڈر ہے, تو اس کو مختلف ادارے اس پر نظر رکھ رہے ہیں, تو آپ کی یونین کونسل کا یہ انکم کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے, تو آپ اس کو دیکھیں, آپ کا عملہ ہی سارا اس کو دیکھتا ہے. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی اس کو اپنے ہینڈ اوور کرے, کیونکہ وہاں پر کچھ ریٹس کے والے سے اور جو وہ ہیں دکاندار جسے وہ کہتے ہیں ٹھیے والے, جو برتاؤ جی وہ کچھ ان کا برتاؤ ہے, تو آپ اس کو. پھر AC عبداللہ صاحب نے مجھے کہا, تو 2016 میں جو رمضان آیا, میں فرسٹ ٹائم بازار گیا, فرسٹ ٹائم. اچھا جی, جو 2016 میں تھا رمضان, اس کو ڈیٹ آپ دیکھ لیں, کوئی جون کی ڈیٹ تھی یا جولائی کی ڈیٹ تھی, میں فرسٹ ٹائم گیا. اور میں الف دے کر کہتا ہوں فرسٹ ٹائم جا کر اس ہمارے یونین کونسل کا جو عملہ تھا, اس لڑکے کے ساتھ میری غصہ ہوا صرف اس لیے کہ وہ ایک گاڑی کی پارکنگ کے والے سے ایک شہری کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے اسے جا کر کہا کہ تم تمیز سے بات کرو, تم یہ ایک شہری ہیں, یہ فروٹ لینے کے لیے ہیں, تو گاڑی اگر غلطی سے کھڑی کر دی ہے تو ان کو آگے پیچھے طریقے سے کہو. تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس یونین کونسل کا چیئرمین ہوں اور آج بازار دیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بازار میں نے کیا کر دیا. میں فرسٹ ٹائم گیا وزٹ پر, سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تھے, میں نے کہا یار یہ کیا حال بنا ہوا ہے. ایک تو بازار بھی چھوٹا تھا, رمضان بازار اسپیشل لگا ہوا تھا, وہاں پر شکایتیں بہت, کوئی ریٹ لسٹ نہیں آئے فلاں کچھ. بہرحال میں نے انہیں سیکرٹری صاحب کو کہا کہ چونکہ اب یونین کونسل کے انڈر ہے, میں اس کا یونین کونسل کا چیئرمین ہوں, آپ سیکرٹری صاحب ہیں, عبداللہ صاحب نے آپ کو بھی کہا ہے, مجھے بھی کہا ہے, ان چیزوں کو آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کریں. رمضان اچھا برا گزر گیا. پھر میئر صاحب کے ساتھ میں نے میٹنگ کی, میں نے کہا جی کہ اس بازار کے معاملات دیکھنے کے لیے ہمیں اپنا فنڈ جنریٹ کرنا پڑے گا, ہمیں یونین کونسل کا
اکاؤنٹ چاہیے, یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اس میں چلتے چلتے 2017 میں جا کر ہمارا اکاؤنٹ کھلا. اچھا یہ جو کرپشن کی باتیں کرتے ہو رہی ہیں, تاریخ کسی کو پتہ نہیں ہے, الزام لگانا تو سب سے آسان کام ہے. 2017 میں جب یہ بازار کا کام شروع ہوا, مثلا اکاؤنٹ کھلا, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ساری یونین کونسلوں کے اکاؤنٹ نہیں کھلے. میئر صاحب نے اس ٹائم میرے ساتھ تعاون کیا, اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر علی نواز اوان صاحب تھے, راجہ خرم نواز صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ چیئرمین تھے, علی نواز صاحب چیئرمین تھے. تو پھر میں نے اور بہت ساری یونین کونسلیں جو نہیں بنی تھی ان کے اکاؤنٹ شروع ہو گئے. تو اس کی تاریخ دیکھیں, میرے یونین کونسل کے بازار کا چارج سنبھالنے سے پہلے ہماری یونین کونسل کی منتھلی آمدن, چونکہ میں اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا تھا, چیزیں ایک اے سی صاحب کے انڈر تھا, وہ کبھی پٹواری کوئی آ رہا ہے چیک کر رہا ہے, کوئی ادارے سے بندہ آ رہا ہے, وہی دیکھتے تھے. 25-30 ہزار روپے آمدن تھی اس یونین کونسل, اس بازار کی, اس یونین کونسل کی مہینے کی. اتنا سارا بازار تھا. 2017 میں نے جب پورا پراپر چارج لیا یونین کونسل کا, ہمارا اکاؤنٹ کھلا, چیزیں میں نے دیکھیں, پورا جنگل بنا ہوا تھا, وہ وہاں پر نشئی لوگ ادھر ادھر بیٹھے رہتے تھے, رستے تنگ تھے, بڑے لوگوں کو شام کو جو بندے آ کر اترتے تھے, خواتین مرد, رستہ ویران تھا. تو ان چیزوں کو پھر ایز اے یونین کونسل چیئرمین مجھ پر یہ چیزیں لازم بھی تھی کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا. تو پھر ہم نے وہاں کا جو ارد گرد کا جنگل تھا, سی ڈی اے والوں سے لڑائیاں کر کے, اداروں سے لڑائیاں کر کے اس کو ہم نے صاف صفا کیا. اس کو پہاڑیاں بنی ہوئی تھی یا کھائیاں بنی ہوئی تھی, ان کو ختم کر کے. دیکھیں آج کل تو گوگل سرچ پہ جائیں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. 2014 میں کیا اس کی پوزیشن ہے, 15 میں میں کرپشن کی طرف آتا, 17 میں کیا ہے, ہر چیز آپ کو گوگل سے بھی مل جاتی ہے. ہم نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا, ہم نے بازار کو وسیع کیا, اس کی گلیاں بنائی, وہ گلیاں پکی کرائی. اس میں ہماری اس ٹائم کی ایم سی کرنگ ٹاؤن کا بھی ہمارے ساتھ تعاون تھا. ہم نے خود فنڈ جنریٹ کر کے ہم نے وہ گلیاں پکی کی, ہم نے پراپرٹیوں کی نمبرنگ کی, لگائے ٹھیے, کیونکہ پھر میری چونکہ تھوڑی سی وابستگی ہوگی, میں مختلف ماڈرن جو بازار تھے سی ڈی اے کے اس لیول پر تو ہم نہیں بنا سکتے تھے, لیکن ان کو دیکھ کر میرے ساتھ میری ٹیم میں چودھری محمد علی صاحب بڑی معاونت کرتے تھے, چودھری سہیل صاحب کرتے تھے, یونین کونسل کے لیول پر چاچو فضل صاحب کرتے تھے. ہم نے ایک پراپر پلان بنا کر ان کو ترتیب کے ساتھ گلیاں بنائی, اور اس کو بھی کوریج ڈے بائی ڈے ساتھ ساتھ ہمارا خبرنامہ چینل اور دوسرے چینل وغیرہ کرتے تھے. اسی ٹائم سے وہ کھانے والے لوگ بھی پہنچ جاتے تھے, سی ڈی اے والے بھی تنگ کرتے تھے, تھانے والے بھی تنگ کرتے تھے, مغرب کے بعد بازار نہیں چلنے دیتے تھے. ہم نے یہ سب چیزیں فیس کر کے, لڑائیاں کر کے ایک بازار بنا کر ایک پراپر, جس کی آمدن 25 سے 30-40 ہزار روپیہ مہینے کی تھی. جب میں آیا ہوں 2021 میں ہمارا ٹینیور ختم ہوا, اس کی 4 سے 5 لاکھ روپیہ آمدن ہو گئی تھی. یہ کرپشن ہے. یہ تو ہم نے اداروں کو کچھ دیا ہے یا کسی سے کچھ لیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں پر پارکنگ کا ایریا اس کو کلیئر کروانا, پارکنگ میں بندے کھڑے کرنا, یونین کونسل میں بھرتیاں ہوئیں, لوگوں کو وہاں پر روزگار ملے. جو بازار 100-150 سٹال پر بھی لگا ہوتا تھا کچا پکا, آج وہ 400 سٹال کے اوپر ہے, وہ بھی 500 تک چلا گیا تھا. لیکن سروس روڈ بننے کی وجہ سے کوئی 150 ہمارے وہ جو سٹال تھے وہ ختم ہوئے ہیں, تو وہ بازار بھی پھر وہ کم ہو گیا تھا. ابھی بھی میں تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی, میں چیئرمین یونین کونسل 2021 فروری میں ختم ہو گیا تھا. آج 2025 کی مئی شروع ہے, 4 سال مجھ سے بعد بھی تو وہ بازار چل رہا ہے. ہم نے بنیاد رکھی جس کی آمدن اخلاق کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہی, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہی, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. وہاں سے لوگوں کی تنخواہیں مل رہی ہیں, بے روزگار لوگوں کو روزگار ملا ہے. بازار کے اندر جہاں پر 150 ٹھیے تھے, روزانہ لڑائیاں ہوتی تھی, مٹی تھی, دھول تھی, کیچڑ تھا, بارش ہوتی تھی, عذاب بن جاتا تھا, وہاں پر پکی گلیاں بنی ہیں. اداروں سے لڑ کر, سی ڈی اے سے لڑ کر روزانہ وہ بازار کو اکھاڑنے کے لیے آ جاتے تھے. پرسنلی لڑائیاں لڑی ہیں, لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. آج اس کی آمدن بنی ہے تو یونین کونسل کے لیے بنی ہے. کوئی بھی چیئرمین یونین کونسل آ جائے گا, وہ میری یا اس کی آمدن نہیں ہوگی, وہ یونین کونسل کی آمدن ہوگی. وہ گورنمنٹ کی آمدن. میں واحد بندہ ہوں جو گورنمنٹ کو کچھ دے کر آیا ہوں, کچھ لے کر نہیں آیا ہوں یونین کونسل کی بنیاد پر. آخری بات اس پر کرپشن تھی ہے جی, یہ ہو گیا. وہ ایک صاحب نے کل ایک لکھا تو جی ایم این اے ایم پی اے اتنی کرپشن نہیں کر سکتے جو ایک بازار میں سے ملک اخلاق کر گیا. خدا کے بندے, 4 سال ہو گئے ہیں, میں چیئرمین ختم ہو گیا ہوں, نون پی ڈی ایم کی ایک گورنمنٹ آئی, نون کی گورنمنٹ آئی, تو میرے ادارے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے نہ پوچھتے, یا کسی کو میں نے کوئی زیادتی کی ہو, یا میں نے کسی ٹھیے والے سے پیسے لیے ہوں, یا کسی ٹھیے والے کو تنگ کیا ہو, یا مجھے وہ فروٹ سبزی دیتا ہو, تو آج تو میں چیئرمین نہیں ہوں نا, ہم اپوزیشن میں.
ٹھیک ہے۔ آڈٹ ہوتے ہیں، سرکاری ادارہ ہے، کسی ایک بندے نے کسی جگہ پر جا کر کہا ہے کہ جی اخلاق نے ہم سے پیسے لیے، صرف فضول بغض، گھٹیا پن، اس بنیاد پر الزامات ہیں، تو جس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے اللہ کو جواب دہ ہوں، اپنے ووٹر سپورٹر کو جواب دہ ہوں، مجھ سے جو کام اچھا ہو سکا میں نے اپنے حصے کا کر دیا ہے۔ آج کوئی اور آ جائے گا چیئرمین، پرسوں کوئی اور آ جائے گا، یہ یونین کونسلیں بھی چلتی رہیں گی، یہ بازار بھی چلتے رہیں گے۔ میرا دل خوش ہے کہ میں نے اس میں بہت اچھا نہیں کیا، میں نے ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر کے، ایک سسٹم ڈیولپ کر کے، میرے دور میں باضابطہ اس میں ریٹ لسٹیں لگتی تھی، چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، جرمانے ہوتے تھے، کوئی بندہ وائلیشن کرے، کوئی بدتمیزی کرے کسٹمر سے، اس کو مارک بھی پڑتی تھی، یہ بات ہے۔ کیونکہ یہ فیملیاں جو وہاں پر جا کر، چونکہ خواتین کا زیادہ معاملات ہوتے ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ کسی سوسائٹی سے ہیں، وہ کسی دیہاتی ایریے سے ہیں، تو میں خود جا کر وہاں جمعے کو سارے کام چھوڑ کر ڈیوٹی کرتا تھا۔ اب تو 4 سال ہو گئے ہیں، ہمارا ٹینیور ہی ختم ہو گیا، تو ہم نے میں وہاں پر سبزی گوشت کچھ کھا رہا تھا، 4 سال سے میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ اچھا، آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں، آیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر ان کو چیلنج کیا ہے کسی جگہ پر؟ چیلنج کوئی ایسے کسی ادارے میں جائیں تو میں خوش ہو جاؤں، وہ تو ریکارڈ موجود ہے، یونین کونسل پرووائڈ کرے گی، میں ساتھ جا کر فیس کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ زبانی کلامی باتیں ہیں نا، تو میں نے آج بھی گروپ میں بھی یہ کہا کہ میں اس ہر بندے کو جواب دے ہوں جو میری پارٹی سے ہے، جس نے مجھے ووٹ دی ہے، جو کسی وجہ سے افیکٹو ہوا ہے، تو وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے کہنے والے تو یہاں پر ہم تو معافی فرشتوں کو بھی نہیں دیتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، باقی میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے الحمدللہ اپنے حصے کا جو کام کرنا تھا کیا ہے۔ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا کہ میرا سیاسی کیریئر جو شروع ہوا تھا وہ 3 مئی 2015 میں شروع ہوا تھا، بالکل جو ایک آج سے 10 سال پہلے۔ وہ الیکشن کے اسباب کیا بنے، الیکشن کیوں لڑا، وہ ساری چیزیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان 2015 3 مئی کے جو جتنے میرے بزرگ تھے، بھائی تھے، نوجوان تھے، جنہوں نے اس پہلی میٹنگ میں میری کال پر لبیک کیا اور ہم اکٹھے ہوئے تو ہماری پراپر سیاست یونین کونسل لیول پہ شروع ہوئی تھی۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب احباب کا، ٹھیک ہے، کہ جن کی اللہ کی مدد کے بعد، دیکھیں یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے، آج میں خوش نصیب ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس ہزاروں لوگوں کی آبادی سے اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے موقع دیا تھا، چنا تھا۔ میں وہ خدمت کر سکا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، لیکن میں نے کوشش پوری کی ہے۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ موقع، دیکھیں مجھ سے بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، بہت تگڑے لوگ یہاں پر میری یونین کونسل میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے وہ 2015 میں مجھے منتخب کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر ان سب بزرگوں کا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر میں نام لوں تو بہت طویل فہرست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پر میں سب سے پہلے میں ان بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں جو اس ٹائم زندہ تھے، اور جن کی دعاؤں سے، جن کی کوششوں سے میں چیئرمین یونین کونسل، پہلے میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا ان کی مشاورت سے، پھر میں چیئرمین یونین کونسل بنا تھا، جس میں سب سے پہلے میں دعا گو ہوں ملک امریز حیدر صاحب کا جی۔ وہ رہتے تو یہاں پر نہیں تھے، رہتے وہ اسکیم نمبر 3 میں تھے، لیکن وہ میرے خصوصی رہنما تھے، مجھے وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے، مجھے تجویز بھی دیتے رہتے تھے، تجویزیں بھی دیتے رہتے تھے، اور میرا پینل بنانے میں اور میرے ساتھ ان کا بڑا تعاون تھا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ماموں ملک غلام رضا صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، وہ بھی ہمارے بڑے بھی تھے اور میری رہنمائی بھی کرتے تھے۔ پھر ماموں ملک بصیرت صاحب، ماموں ملک صابر صاحب، ماموں ریاض مرحوم صاحب، میرے ماموں ملک فاروق صاحب، اچھا یہ تو بزرگ ہوئے، اور ماموں ملک صغیر اوان صاحب، میں ان کا خصوصی ان کو یاد کروں گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح پھر کچھ نوجوانوں میں میرے بھائی فوت ہوئے ہیں، ملک شہزاد برکت صاحب، میرا بھائی ملک اسرار فوت ہو گیا ہے نوجوانوں میں، میرا چھوٹا بھائی ملک قاسم فوت ہو گیا ہے، اسی طرح ہماری خواتین، میری ماسیاں پھوپھیاں، وہ بھی کچھ فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کچھ نام جو اگر مجھے یاد نہیں ہے جو مرحومین میں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی ووٹ سپورٹ، ماموں تصور مرحوم صاحب ہیں، ان کا نام، وہ بھی میرے ووٹر سپورٹر تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کی۔ ماموں ظہور مرحوم صاحب تھے، ان کی بھی ہمارے ساتھ ووٹ سپورٹ تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے بزرگ تھے جو اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں۔ پھر جو لوگ زندہ ہیں، اگر میں نام لیتا شروع کروں تو درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے نام سے حساب سے، جس کسی کا نام رہ جائے میں اس کے لیے معافی بھی طلبگار ہوں۔ کافی لمبا انٹرویو ہو گیا ہے، لیکن اس میں خصوصی میرے بڑے بھائی، میرے استاد
ملک خضر رحمان صاحب، ٹھیک ہے، ماموں قمر صاحب، قمر زمان صاحب، پھر جو میرے بڑے بھائی ملک گلفراز صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ملک جوید صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ملک چنگیز صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ملک حبیب الرحمان صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ملک گلفراز صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ملک یاسر صاحب ہیں، یاسر اشفاق صاحب، ملک عدنان افتخار صاحب، ملک جنید بصیرت صاحب، ملک امریز اختر صاحب، ملک تنویز اختر صاحب. اچھا اسی طرح میرا پردیسی بھائی جس کا بڑی محنت اور کاوش تھی، ملک شباز، اس کے بھائی جتنے میرے بھائی ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی ماموں شیر صاحب ہیں، ماموں صابر صاحب کے بیٹے ہیں. اس طرح میرے اپنے ماموں زاد ہیں سارے. میرے ماموں فاروق صاحب کا میں نے نام لیا، ماموں شریف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، وہ میرے ماموں تھے، ان کے بیٹے ہیں، میرے ماموں فاروق صاحب کے بیٹے ہیں. میرے اپنے کزن جتنے ہیں، ملک ریاض صاحب، ملک ممریز صاحب، یہ سارے. پھر اسی طرح فراش راجگان سے ہمارے بڑے بھائی میرے استادوں کی جگہ میرے استاد سیاسی استاد بھی ہیں، راجہ امجد ایڈوکیٹ صاحب، بہو نظر صاحب، ممبر افتخار صاحب، راجہ نازک صاحب، راجہ صغیر صاحب. اس طرح فراش راجگان سے بھی ہمیں بہت ساری محبت ملی. پھر سوسائٹی دیہاتی علاقوں میں اور کنبی سے راجہ فرید صاحب ان کے بھائی، اور اسی طرح مغل فیملی میری جتنی گاؤں لوئی بیر میں رہتی ہے، باقی جتنی بٹی فیملی رہتی ہے، اور جو بھی جتنی فیملیاں میرے پختون بھائی، میں یہ دیہاتی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، ان کا بڑا خصوصی تعاون تھا اس میں. سید میر بھائی، خان میر بھائی جو پختون ہمارے بھائی ہیں، گل خان ہو گیا، ماما سعید ہو گیا، سعید لوگ ہو گئے، اس طرح بہت سارے پختون ہیں. میرے وہ نوجوان پختون جو خان صاحب کے ترانوں پہ بنگڑے ڈالتے تھے، وہ میرے پختون بھائی، وہ میرے چھوٹے بھائی. اسی طرح میں اب کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی کہیں نہ ہو جائے، میرے بہت سے مہربان ہیں. اسی طرح جب میرے ساتھ جو کونسلر کے کینڈیڈیٹ تھے چاچو ملک فضل صاحب، ان کی شخصیت میں نے شروع سے بتایا تھا، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ان کی شخصیت کا. ملک میرے ساتھ کسان کونسلر میرے بھائی تھے، ان کی ساری فیملی کا ہمارے ساتھ بہت تعاون تھا. ملک عدیل جوید صاحب، حاجی صغیر صاحب کے بعد میں نام لینا بھول گیا ہوں، میرے بڑے محسنوں میں ہیں ملک نسیم علوی صاحب، حاجی وحید صاحب، یہ ہمارے محسنوں میں ان کا بڑا تعاون تھا. نمبردار فیملی کی طرف سے ماموں مسرت صاحب، ماموں تصور صاحب، ماموں شفقت صاحب. اچھا حاجی جوید صاحب جو عدیل صاحب کے والد ہیں، ان کی ساری فیملی، ان کا ہمارے ساتھ خصوصی تعاون تھا ہمارے بلدیاتی الیکشن میں. اور اسی طرح بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ دوست. میرا رائٹ ہینڈ، میرا بازو، میرا دکھوں سکھوں کا میرا بھائی ملک شہد محمود اوان. اچھا جی. اور پنڈی سے جب میرے لیے معاونت کرتے تھے میرے بزرگ تھے، میں نے پہلے بھی ان کا نام لیا، چودھری الیاس صاحب، چودھری عمران الیاس صاحب. اچھا جی. بھائی ملک یاسر رضا صاحب، ماموں ملک جنگیر صاحب، یہ سارے لوگ مجھ سے پیار کرتے تھے اور میری وہ ہر جگہ سپورٹ کرتے رہے. اسی طرح سوسائٹیز ایریا میں رہنے والے، ان کے تو میں نام ہی نہیں گن سکتا ہوں، اتنے سارے مہربان ہیں. وہ کرنگ ٹاؤن سے لے کر سواں گارڈن، PWD، CBR، آغوش، پاکستان ٹاؤن فیز 1، فیز 2، میڈیا ٹاؤن، پولیس فنڈیشن، بیریا کو کچھ ایریا ہمارے ساتھ تھا. اچھا جی. ریور گارڈن تھی، آغوش سوسائٹی تھی، نیول انکریج، جناح گارڈن. میرے خصوصی مہربانوں میں کرنگ ٹاؤن سے باجی شمیم آفتاب صاحب ہے جو ہمارے صاحب کا MP ہے، ان کی فیملی، انکل خورشید صاحب، شیخ ظفر صاحب، رانا فات صاحب، چودھری سہیل صاحب. PWD سے ہمارے لیے بہت اچھا اس ٹائم ان کا تعاون تھا، چودھری آصف ارشاد صاحب اور ان کی فیملی کا. وہ ان کی بڑی، اس ٹائم بھی وہ PTI میں نہیں تھے لیکن میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. اسی طرح سواں گارڈن سے عیسیٰ خان صاحب، افتخار خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، چودھری محمد علی صاحب اور ان کی فیملی تھی ساری. اور جاوا گاؤں سے ملک سلیم صاحب اور ان کے بھائی. ڈھوکل خان سے بھی بہت میرے کزن ہیں، سیر ہم کہتے ہیں، ملک ندیم صاحب اور ملک اسد پپو صاحب، ان کا نام میں نہ لوں تو یہ زیادتی ہے، ان کی بھی بڑی محبت تھی میرے ساتھ. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں
جو میرے ساتھ کونسلر حضرات تھے، بنگش فیملی جس میں ایک بہت طاہر بڑی بنگش فہرست ہے ہاں۔ اور قمر چنگوترا لوگ، رانا عمران لوگ، بہت لمبی طویل فہرست ہے جو 2 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہو ہوتی۔ سکتی۔ میں ان سب مہربانوں کا آج اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا آپ سے اس آخری بات، گاؤں لوئی بیر، فراش رجگان، ملاقات، جتنی ڈوکیں ڈاکیں تھیں، نئی آبادیاں تھیں، میں آج سب کا جی دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام سوسائٹیوں میں رہنے والے، کرنگ ٹاؤن سے لے کر نیول تک جتنی سوسائٹیاں میری یونین کونسل میں ہیں، میں ان کا دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں جی، اللہ کی مدد کے بعد آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہوں۔ میں جس کا نام لے سکا اس کا بھی میں احسان مند ہوں، جن کا میں نام نہیں لے سکا میں ان کا بھی احسان مند ہوں۔ آپ میں جو کچھ ہوں اللہ کے بعد آپ سب لوگوں کا ہوں۔ میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، میرے خاندان میری برادری کی مدد تھی، اور مرشد عمران خان اور ان کے ووٹر سپورٹر کی مدد شامل تھی جی۔ چودھری سمی کا نام میں لینا بھول گیا تھا جی، چودھری سمی، اور پی ٹی آئی سے اسی طرح بے شمار افض عبداللہ صاحب، بابر بھائی، اور محمود شاہ صاحب، ملک خورشید صاحب، بہت سارے لوگ تھے جی، سب مہربانوں کا شکریہ جی۔ اچھا آپ سے یہاں پر ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں چودھری ریاست صاحب کا نام رہ گیا جی، چودھری ریاست صاحب کا، الطاف بٹ صاحب کا، سب بھائیوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا آپ سے ایک بات یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یو سی کے اندر تو واقعی میں کام کیا ہے، ڈیولپمنٹ بھی کی ہے، اور اس طرح سے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ایم این اے کا بھی آپ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے ایڈ وغیرہ بھی ہم نے اس میں چیک کیے ہیں، بینرس وغیرہ بھی دیکھیں، تو آیا آپ ایم این اے کے الیکشن سے یعنی 48 سے بھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے لاسٹ ٹائم جب ابھی ہمارے 2024 کے الیکشن تھے تو آج کل کے جو بہت سارے حادثاتی لیڈر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے شاید پیپروں میں بھی یہ نہ لکھا ہو کہ تحریک انصاف کا امیدوار، میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ جب میں جمع کروانے کے لیے گیا تو وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ ہمارے سابقہ ٹیچر ہیں، انہوں نے کہا یار یہ کاٹو، تحریک انصاف میں آپ ان کا نام نہیں لوں گا، معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا باہر پولیس والے کھڑے ہیں، ادارے کھڑے ہیں، تو میں نے کہا جی الیکشن لڑوں گا تو خان کے نام پر لڑوں گا۔ ٹکٹ بھی اپلائی کیا تھا، کوشش بھی کی تھی، تو بس بہرحال اس ٹائم کالے کوٹ کی وجہ سے علی بخاری صاحب کو ٹکٹ مل گیا تھا، ہم نے ان کی ووٹ سپورٹ بھی کی ہے، تو اس ٹائم بھی کوشش کی تھی جی۔ آئندہ بھی بلدیاتی الیکشن سے لے کر جنرل الیکشن تک جب بھی موقع ہوا کوشش کریں گے، باقی پارٹی کا ٹکٹ اور اپنی جو میرے ووٹر سپورٹر، میرا خاندان، برادری ہے، ان کی ووٹ سپورٹ سے، ان کی خواہش کے مطابق اگر موقع ملا تو ضرور الیکشن لڑوں گا جی سر۔ اور آخر پہ جی جہاں میں نے سب احباب کا شکریہ ادا کیا ہے، تو ایک خصوصی شکریہ میں اپنے اس محسن اور اپنے اس بھائی کا بھی ادا کروں گا جس کا نام ہے راجہ ساجد، خبرنامہ چینل۔ 2015 کے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو میں اپنے بھائی بلال عباسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی میری ٹیم تھی، میرے بھائی تھے، مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے، اور چودھری ریاست صاحب نے ایک بندہ وہ بھی مجھے ملایا جس کو یہ تھا کہ جی کہ مجھے سوشل میڈیا پر، اور اس ٹائم یہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن اخبار میں یا ان چیزوں کو بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہ بندہ جو ہمیں ملا وہ راجہ ساجد ملا تھا۔ تو راجہ ساجد صاحب نے سٹارٹنگ میں ہماری خبریں، ہمارا انٹرویوز ہمیں کروانے میں راجہ ساجد صاحب کا بھی بڑا رول تھا۔ وہ خبرنامہ جو خبریں اخبار ہوتی تھی اس میں ہمارے ایڈ وغیرہ آتے تھے، اس میں ہمارے انٹرویو وغیرہ لگتے تھے، تو میں اس موقع پر اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ میرے سمیت ہمارے اس علاقے کے بہت سارے جو اب سیاسی نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نئے نوجوان ہیں، کہیں حادثاتی لیڈر ہیں، کہیں جینون لیڈر ہیں، تو جو کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں بولنے کی، ان میں راجہ ساجد صاحب کا مین رول ہے کہ انہوں نے کیمرے کے سامنے بٹھا کر ہمیں بولنا اور بات کرنا سکھانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ ان کے ذریعے میں اپنے طرف لیتا ہوں جی، میں نے اور میرے بہت سارے بھائیوں نے کیمرے کے سامنے بولنے میں ہمیں سکھانے میں ان کا بڑا رول ہے جی۔ میں اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب کا اور آپ کے اس خبرنامہ چینل کا آخر پہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح میرا آج یہ جو اتنا طویل انٹرویو، میرے ویوز، میرے خیالات، میرے جذبات، میری تاریخ، ہسٹری ساری جو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، میں آپ سب کا، اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب کا اور خبرنامہ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ ٹرینڈ جو دیا گیا ہے یہ میرے بھائی راجہ ساجد نے دیا ہے، یہ اس کے کریڈٹ کے لائق بھی، اور میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ملک اخلاق احمد ایوان صاحب یو سی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے۔
جو انہوں نے اپنا سیاسی سفر کس طرح اس کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ میں کیا کیا کام کیے، وہ سب آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز فوری آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔